أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر کا ہمارا سلسلہ سورہ بقرہ آیت نمبر 105۔ ما یود الذین کفروا، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، وہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے خیر نازل ہو، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ کفار جو اہل کتاب اور مشرکین دونوں مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے، اور ان کو یہ ایک دلی طور پر رنج تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور وحی عطا ہوئی اور مسلمانوں کو یہ نعمت عظمیٰ ملی، اس پر وہ تکلیف میں مبتلا تھے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لائیں گے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ آیات کی منسوخیت جو ہے، نسخ، اس پر کفار کو اعتراض تھا اور وہ مختلف باتیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ جو شرائع تھی، شریعتیں، ان سب کو منسوخ فرمایا، کتابوں کو بھی منسوخ فرمایا۔ نسخ کا آسان الفاظ میں مفہوم عرض کرتا ہوں۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک حکم نازل فرمایا، اس کا وقت، ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کی جگہ اور حکم نازل ہوا، یعنی پچھلے کا وقت ختم ہو جانا، یہ ہے مطلب نسخ کا۔ اور نسخ جو ہے یہ حق ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے، اور اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ پہلا حکم منسوخ فرمائے، دوسرا جاری فرمائے۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، ان پر تمام چوپائے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سارے حرام کر دیے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کو، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں جو حکم تھا، تمام چوپائے کا حلال اس کو منسوخ کر، نسخ ایک حق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے احکام بھی کافی سارے منسوخ۔ بہن بھائی کا نکاح تب جائز تھا، بعد میں منع ہوا۔ نسخ جو ہے یہ قرآن سے بھی ہوتا ہے اور قرآن کا حدیث متواتر سے بھی ہوتا ہے۔ نسخ کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ ایک آیت کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے مگر تلاوت اس کی باقی رہتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تلاوت بھی منسوخ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بہقی میں روایت ہے
ایک صاحب ہے، انہوں نے آ کر کہا کہ میں رات کو روزانہ تہجد کے ٹائم جو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا کرتا تھا، آج وہ مجھے صورت یاد نہیں رہی، سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکتا۔ صحابہ کو تذکرہ دیا، صحابہ نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اسی طرح صورت کو یاد نہیں رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ عرض کیا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج رات کو وہ صورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم اور تلاوت دونوں کو منسوخ کر دیا گیا، جہاں جہاں لکھی تھی وہاں سے بھی مٹا دی گئی۔ یہ ایک نسخ حقیقت ہے اور یہ ہوتا رہا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار، سب اللہ کا ہے، اللہ ہی مالک ہے، تو اللہ کی مرضی، جو چاہے وہ فیصلہ کرے، جو چاہے وہ کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 107 پر اختتام کیا جا رہا ہے۔ چند دن یہ تفسیر کا سلسلہ رکا رہا، آگے انشاءاللہ باقاعدگی سے چلے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق